السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ سورہ آل عمران کی چند آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ سورہ آل عمران مدنی سورت، قرآن پاک کا وہ حصہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے اس کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد آپ پر اترا ہے اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے، اہل علم نے نزول قرآن کے اعتبار سے اور بہت ساری تقسیمیں کی تاکہ فہم قرآن تک رسائی ہو سکے اور قرآن پاک کے احکامات کو سمجھنا آسان اور سہل ہو سکے۔ مثال کے طور پر وہ آیات قرآنی جو رات کی تاریکی میں آپ پر نازل ہوئی ہیں، اور وہ آیات کے جو دن کے اجالے میں نازل ہوئی ہیں، ان کے اندر بھی فرق کیا گیا ہے اور ان کو باقاعدہ الگ الگ دائروں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ آیات کے جو حالت سفر میں نازل ہوئی ہیں ان کو سفری کہا جاتا ہے، جو حالت قیام میں نازل ہوئی ہیں ان کو حضری کہا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، یہ تو میں نے صرف اشارہ کیا ہے، کہ اہل علم نے، فقہاء کرام نے، مفسرین نے قرآن پاک کو سمجھنے، اس کے مفہوم کو پانے، اس کے حکم تک پہنچنے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں اور کتنے بڑے پیمانے پر علم کا سرمایہ ہے کہ جو ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ آیات بالخصوص جو اس وقت تلاوت کی گئی ہیں، یہ سن ہجری 2 میں نازل ہوئی ہیں، یعنی کم و بیش ہجرت سے متصل زمانے میں۔ ظاہر ہے کہ ہجرت کر کے جو لوگ نئے نئے مکے سے مدینے آئے تھے انہیں وہ تمام مسائل درپیش تھے کہ جو ہجرت کر کے آنے والے مہاجروں کو درپیش ہوتے ہیں۔ معاشی مسائل بھی، تمدنی اور معاشرتی مسائل بھی، خاندانی مسائل بھی درپیش تھے۔ ایک ایسے پس منظر میں جب لوگ انگنت مسائل سے اور حالات کی خرابی سے دوچار ہوں، یہ آیات اتری ہیں، تو بجا طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ان آیات میں معاشی مسائل کا کوئی حل پیش کیا ہوگا، تمدنی اور خاندانی جن عنوانات میں لوگ الجھے ہوئے تھے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا گیا ہوگا۔ لیکن آپ ان آیات کو پڑھ جائیے، اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور آگے تک پہنچیں گے، کہیں ان مسائل کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں حوالہ بھی اس کا موجود نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پہلے ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر وقت بجا اور مجھے یاد رہا، اور یاد نہ رہے تو آپ اگر مجھے یاد دلا دیں تو میں ضرور چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب دیا جائے کہ جن تمدنی اور معاشی اور معاشرتی مسائل سے مدینے کا وہ ماحول کہ جس میں مہاجرین آئے تھے، در آئے تھے، دوچار تھا، ان آیات میں جو اس سے متصل اتری ہیں سن ہجری 2 میں، ان میں ان سوالات کا جواب آخر کیوں موجود نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو
جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ خطاب اہل ایمان سے، وہ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق اور نبی آخر الزماں جانتے ہیں، جو اس قرآن پاک کو آخری کتاب ہدایت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، اور جو اس زندگی کے سمٹ جانے اور لپٹ جانے اور بالآخر آخرت کے طلوع ہونے پر اور اصل زندگی کے ظہور پر یقین رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ان لوگوں سے خطاب، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے سیدھے سادے معنی تو یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کیا جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، گریز کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے بچا جائے۔ لیکن تقوی کی ایک بہت اچھی تشریح وہ ہے کہ جو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ بزرگ صحابی تھے معاشرے کے اندر، جن کا ان کے علم کی وجہ سے بڑا احترام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک بار پوچھ لیا کہ ابی، کیا تم بتاؤ گے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی ابن کعب نے پلٹ کر حضرت عمر ہی سے سوال کر لیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کو کبھی کسی ایسے رستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جو بہت تنگ ہو اور جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بارہا میں ایسے رستوں سے گزرا ہوں۔ پوچھا کہ ایسے تنگ راستے سے کیسے آپ گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور اس طرح بچتا بچاتا اس راستے سے گزرتا ہوں کہ دونوں طرف کے کانٹے اور جھاڑیاں میرے دامن سے نہ الجھیں اور میں ان سے بچتا ہوا اپنی منزل کی طرف چلا چلوں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی تقویٰ کہ انسان دنیا کی اس خاردار وادی میں جب قدم رکھتا ہے، انسان جب اس دنیا کی خاردار وادی میں قدم رکھتا ہے تو چاروں طرف بدی کے طوفان اٹھے ہوئے ہیں، منکرات کے جھاڑ جھنکار بچھے ہوئے ہیں، اور دنیا اپنی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ نیرنگیوں کے حوالے سے منہ کھولے کھڑی ہے تاکہ انسانوں کو اپنا لقمہ بنائے۔ تو جو ان سے بچتا ہوا اپنی منزل کی طرف چلتا ہے، جو چاروں طرف کے کانٹوں کو اپنے دامن سے الجھنے نہیں دیتا ہے، وہ تقویٰ کے راستے پر ہے، پرہیزگاری کے راستے پر ہے، خدا خوفی کے راستے پر ہے۔ بڑی اچھی تشریح ہے جو حضرت ابی ابن کعب نے فرمائی۔ قرآن و سنت کا مطالعہ اس بات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور خلاصے کے طور پر یہ بات ہمارے سامنے لاتا ہے کہ تقویٰ دراصل انسانی دل کی اس کیفیت کا نام ہے۔ ہم سب اہل دل ہیں اس حوالے سے۔ انسانی قلب کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جو گناہ کے بارے میں اس کو حساس بناتے۔ دیکھیے، گناہ تو انسانوں سے سرزد ہوگا۔ جب تک انسان ہے، معصیت کا پیکر ہے، سراپا گناہ ہے، بار بار گناہ کی طرف لپکے گا، بار بار نافرمانی کی طرف جائے گا۔ لیکن جب وہ گناہ کا صدور اس سے ہو، تب اس کے قلب کے اندر کوئی کسک پیدا ہو، کوئی ٹیس پیدا ہو، کوئی ہوک اٹھے، کوئی اندر سے پکڑنے والا، کوئی اندر سے بلانے والا، کوئی اندر سے ٹوکنے والا، کوئی ملامت کرنے والا موجود ہو۔ یہ جو کیفیت ہے، اس کا نام تقویٰ، اور یہ کیفیت مطلوب ہے۔ یہ کیفیت گناہوں سے بچانے میں بھی مددگار ہے، اور یہ کیفیت بندے کو اس کے رب کی طرف چلانے اور بڑھانے میں بھی مددگار ہے۔ اس لیے میں پھر اس بات کو دہراؤں کہ تقویٰ انسانی قلب کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جو گناہ کے بارے میں حساس بنا دے۔ دیکھیے، ہم میں سے بے حس تو کوئی بھی نہیں، ہم سب بڑے حساس لوگ، جذبات کی دنیا میں، خیالات اور احساسات کی دنیا میں اتنے حساس ہیں کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی بات بری لگ جائے تو ہم عمر بھر کے تعلقات منقطع کر لیتے ہیں۔ تم نے یہ بات مجھ سے کہی، میں تم سے ساری عمر بات نہیں کروں۔ کتنے حساس ہیں۔ ہمیں ایک بات بری لگتی ہے تو ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں، ہم اس پر زور سے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔
جسم و جان کی دنیا میں اس قدر حساس ہیں کہ پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے تو من بھر کا آدمی بیٹھ جاتا ہے کہ چلوں گا نہیں. آنکھ بھی ٹپ ٹپ روتی ہے، زبان بھی چیختی چلاتی ہے، مجموعی طور پر پورا انسان پکارتا ہے کہ اس کانٹے کو نکالو. پھر یعنی جسم کے اندر تعاون بھی ہے تمام اعضاء اور جوارے میں، لیکن یہ حساسیت بھی ہے. آپ اس بات کو جتنا بھی آگے بڑھائیں تو اندازہ ہوگا کہ ہم بہت حساس لوگ، لیکن اللہ کی نافرمانی کے بارے میں بے حس ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کب ہم نے گناہ کیا، نافرمانی کی، کب اس کی حکم عدولی کی. یہ بے حسی جو ہے یہ تقویٰ کی نفی ہے، اور حساس ہونا بس اسی کا نام، اس کیفیت کا نام تقویٰ. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے کہ جو ہم نہ کر رہے ہیں اور اچانک کرنا شروع کر دیں، اختیار کر لیں جو پہلے اختیار میں نہیں تھے، بلکہ یہ ایک تسلسل عمل کا نام ہے، ایک مسلسل رویے کا نام ہے. فرائض کی پابندی کے حوالے سے، حرام سے اور کبائر سے اجتناب کے حوالے سے مسلسل اپنے رب کی طرف چلنے کا اور بڑھنے کا عمل ہے کہ جس کو جاری رکھنا چاہیے. حق تقاته ہی، اور تقویٰ بھی وہ اختیار کرو اور اس طریقے سے کہ جیسے کہ اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اس کا یعنی اس کو اختیار کرنے کا حق ادا کرو. یہاں پھر آپ اس سے اتفاق کریں گے ضرور کہ معمولاً زندگی میں ہم جو کام کرتے ہیں اس کا حق ادا کرتے ہیں. آپ نے رات کو سحری کی ہے، کوئی گوشہ جسم کا خالی نہیں چھوٹا ہوگا، ہر جگہ سحری بھری ہوئی ہے، کچھ پانی کے ذریعے، کچھ روٹی کے ذریعے، کچھ چاول کے ذریعے، کچھ سالن کے ذریعے، کچھ پھل کے ذریعے. بھئی میں سحری میں فلاں چیز ضرور کھاتا ہوں، وہ ضرور لا کے رکھنا. کچھ اس یعنی پیٹ کا حق ادا کرتے ہیں جب ہم سحری کرتے ہیں. دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں کہ کون آدمی ہے ایسا جو آدھا پیٹ کھا کے اٹھ جاتا ہو؟ 2-4 لقمے نوالے، زیادہ تو سب کھا لیتے ہیں لیکن کم تو کوئی نہیں کھاتا. پیٹ کا حق اسی کو کہتے ہیں. یہ جو میرے جیسے لوگ چشمہ لگائے، اینک لگائے یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ماجرا کیا ہے، یہ کوئی نیا فیشن ایجاد ہوا ہے؟ وہ کہیں گے بھئی فیشن کی بات نہیں ہے، قریب کی چیز تو بالکل ہی نظر نہیں آتی، دور کی چیز ایک نہیں 2 نظر آتی. ہم آنکھ کا بھی حق ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آنکھ ٹھیک دیکھے، ٹھیک ہمیں اطلاع کرے کہ قریب میں کیا دیکھا اور دور میں کیا دیکھا. اس بات کو جتنا بھی آپ بڑھائیں گے اور پھیلائیں گے تو اندازہ ہوگا یہ جو ہم سردیوں میں لباس پہنتے ہیں وہ سردیوں والا ہوتا ہے، جسم کا حق ادا کرتے ہیں. جو گرمیوں میں اس وقت آپ لباس پہنے، جسم کا تقاضا یہ ہے کہ یہی لباس پہنا جائے. یعنی جسم کا، جان کا، آنکھوں کا، کان کا، پیٹ کا، سب کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا تقویٰ اختیار کرو اور اس کا بھی حق ادا کرو. لیکن آپ مجھ سے پھر اتفاق کریں گے کہ نیکی کے بارے میں ہمارا جو تصور عام طور پر معاشرے میں پایا جاتا ہے، ہم تھوڑی سی نیکی کر کے بھی سوچتے ہیں بہت بڑا کام کر لیا. اور تو یہ بھی نہیں کرتے جی، میں تو کچھ نہ کچھ کر بھی لیتا ہوں. یعنی کچھ لوگ دن میں 2 مرتبہ مسجد چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کبھی جاتے ہی نہیں. یعنی اپنا موازنہ جو ہے ان سے کرنے لگتے ہیں جو آپ سے نیچے ہیں. حالانکہ دنیا کے تمام معاملات میں ہم اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، کس کا ڈرائنگ روم زیادہ اچھا ہے، کس کا ڈائننگ روم زیادہ اچھا ہے، کس نے اپنے بچوں کی تقریب کے اندر کس کس کو بلایا اور کیسے 5 اسٹار اور 4 اسٹار تقریبیں کی ہیں. تو یہاں پر بھی مطالبہ یہ ہے کہ یہ تقویٰ بھی 5 اسٹار ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ میاں کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہمیں اس کی جنتوں کی، اس کی طرف سے معافی کی، اپنی نافرمانیوں پر پردہ. ہمیں ضرورت ہے کہ اس سے تعلق ہمارا بڑھے اور استوار ہو. اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، نئی قوموں کو لا کر اٹھا دیتا ہے. ایک زلزلے کا جھٹکا سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لاکھوں انسان مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہیں. ابھی جاپان میں آپ نے دیکھا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا یہاں کبھی انسانی آبادیاں بھی تھیں. خود ہمارے یہاں چند سال پہلے جو کچھ ہوا تھا. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، یعنی ایمان کے بعد جو پہلا تقاضا ہے وہ تقویٰ کی آبیاری کا ہے. اور تقویٰ کے حوالے سے اس کے اندر مسلسل اس کی مقدار میں بھی اضافہ
کیفیت اور کمیت میں، کوالٹی اور کوانٹٹی میں، دونوں میں اضافے کی بات ہے، اور اس کا حق ادا کرنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم۔